تھوڑا قریب آ جائیں، قرآن پاک کی نزدیک آ جائیں، فاصلہ ختم فرمائیں، پیچھے سے آگے تشریف لیں اور اس کی آواز کو پوری انشاءاللہ بڑی آواز ہے اس میں بڑی سادہ رکھیں اور آواز کو پوری بیش کم کریں، آئس اور ایکو زیرو کر دیں، زیرو کا مطلب ہوتا ہے بند کر، اب تھوڑی آواز کو تھوڑی آئس دیں، دو سے زیادہ آئس معمولی سی رکھیں، معمولی رکھیں اور ایکو ڈیلے زیرو رکھیں۔ اللہ اللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا بدعت نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناش ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناش ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناش ہے، من ندان عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند درود پڑھیں، صلاۃ و سلام۔ الصلاۃ و سلام۔ اس کا ذرا صحیح اگر کر سکتے ہیں آپ خود ہی آپریٹر آپ نہیں یا دوست کوئی دوسرا ہے جو نہیں ہے یہاں پہ، نہیں کوئی دوست اور ہے آپ کو نہ سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی، چلے بس نا میری جو آواز ہے نا کھینچی نا، آواز کھینچی نہیں، کوئی دوست اگر ان کا صحیح آپریٹر ہو تو وہ اس کا والیوم کھولے گا اور وہ حال میں آواز ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈبے لگے ہوئے ہیں، بڑا ساؤنڈ ہے، سسٹم بھی ٹھیک ہے، لیٹسٹ ہے، صرف آپریٹر نہیں ہے ان کا نا، یہ تھوڑی آواز دے بیس نہ اتنی دے، آواز پیدا کرے اس لیے اس کی آواز ہو حال، ہاں بس وسل نہ ہو، وسل نہ ہو، سیٹی نہ ہو پیچھے، بات کی سمجھ آئے۔ بڑی محبت سے ہمارے دوستوں نے آج کا وقت حکم کیا، بالعموم تمام دوست علاقہ ڈیرہ غازی خان کے اور بالخصوص ہمارے بڑے پیارے بھائی حاجی محمد صدیق صاحب عمر جیولرز والے اور محمد اظہر عراقی صاحب اور تشریف فرما ہوں گے بالیقین جمالی صاحب بھی، ملک صاحب بھی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسند خاص پہ حضور پیر طریقت راہبر شریعت آستانہ علیہ حاجی پور شریف سے صاحبزادہ
محمد اسحاق فرید چشتی صاحب فریدی جلوہ فروز، اللہ حضور کے توسل سے خواجگان کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت دن آج کا اور بڑا خصوصی دن محرم شریف کے حوالے سے کربلا اور شہادتیں اہل سنت میں انہیں بیان کیا جاتا ہے، حزم و احتیاط کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شہادتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور اہل بیت کے فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تو بس ایمی آج کل کچھ علماء نے کچھ اس پہ سختیاں شروع کی ہوئی ہیں، ورنہ اسے بیان کیا جاتا رہا اور اللہ کے فضل سے کیا جاتا رہے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نسلیں اولادیں غدار نہ ہوں، وفادار ہوں، انہیں ذکر شبیر سنایا کرو، انہیں حسین ابن علی کی باتیں سنایا کرو، تاکہ نسلیں سنور جائیں، نسلیں نیک ہو جائیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کربلا کو کس نظر میں دیکھتے ہیں۔ فقیر جب کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے، ایک لفظ سامنے آتا ہے۔ مجھے بال پوائنٹ دیجیے گا، پنسل بال پوائنٹ، حضرت کے پاس کاپی بھی تھی۔ اچھا جی، یہ کاپی یا کوئی کاغذ اگر بآسانی سے میسر ہے تو دیتے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کربلا، کیا کہتے ہیں جی؟ کربلا، تو ایک لفظ سامنے آتا ہے قرآن سے، بالا وا۔ یہ رہا کیجیے، بالا وا، یہ بالا وا، بالا وا قرآن کا لفظ ہے، بالا وا۔ جب اس کی تعلیل کریں تو یہ ایک قانون ہے عربی کا کہ واو ما قبل فتحہ آ جائے، واو سے پہلے اگر الف آ جائے تو اس واو کو، یعنی واو سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، وہ واو نہیں رہتا۔ تو جب ہم اسے واو کو ختم کریں گے، یہاں پہ الف لائیں گے تو کیا بنے گا جی؟ جی بلا، بلا، بلا۔ آج میں نے آپ کو کربلا سمجھانا، تو یہ ذرا بنیاد ہے، یہ گفتگو کی تمہید کہہ لیں، پریفیس کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں۔ جب بنیاد سمجھ آئے گی تو پھر اصل حقیقت تک پہنچیں گے۔ ذرا آخری بندے تک جاگ کے بیٹھیے گا۔ بالا وا سے بنتا ہے بلا۔ کیا بنتا ہے؟ بلا۔ بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ کیا معنی ہے؟ بڑے صحیح وقت پہ خطاب شروع ہے، کوئی لمبی رات ابھی نہیں ہوئی۔ 11:11 پہ میں نے گفتگو شروع کر دی۔ 11 اور 11 ایسے نہ کرو، جس کے دل میں 11 کی محبت ہے سبحان اللہ۔ 11 اور 11:11 پہ بات شروع ہوئی۔ ذرا کربلا سمجھیے گا، کربلا، بلا کا معنی ہوتا ہے امتحان، آزمائش۔ کیا معنی؟ سب بولو ماشاءاللہ۔ کافی کثیر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کا لفظ ہے، ہر زبان پہ آنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتے ہیں۔ اس لیے شفقت فرمائے، آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ ویسے بھی آج اس مرشد کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، اس لیے ذرا میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ بلا کا معنی ہوتا ہے جی، نہیں چپ نہیں بیٹھنا میرے سامنے، بلا کا معنی ہے، اچھا یہی لفظ جو بالا وا ہے نا، یہ ابتالا وا بھی عربی میں ہے۔ ابتالا وا کیا ہے؟ یہ ہے ابتالا وا،
बरवज़न इज ताना बा, बरवज़न इफ्ताला, बाब इफ्तियाल से है। इसकी भी जब तालील करेंगे तो ये बन जाएगा इब्तला या इब्तिला। अगर मस्दर पढ़े तो इब्तिला, अगर माजी पढ़े तो इब्तला। इसका भी बच्चों माना होता है मेरे साहिबों बुजुर्गों, इसका भी माना होता है आजमाइश। क्या माना है जी बोले? मुझे असल में ना आज कुछ मेरी तबीयत के मुताबिक मामला नहीं है, मुझे अपनी आवाज़ साफ नहीं आ रही, लेकिन आप तक तो आवाज़ पहुंच रही है ना। क्या माना है? नहीं मुझे नहीं आई आपकी आवाज़। क्या माना है? आजमाइश, इब्तला आजमाइश, बला आजमाइश। अब अगर ये लफ्जी मानवी तौर पे माना अगर समझ आ गए हैं, अब जरा रुकना, मैं बला को कुरान से पढ़ता हूँ। अगर ये तमहीद समझ आ गई है तो अब आइए सूरह मुल्क की तरफ चलते हैं। 67 नंबर सूरह है और इसकी दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत, अल्लज़ी वो ज़ात वो है, खलक़ जिसने पैदा किया, अल मौता मौत को, वल हयाता और ज़िंदगी को। वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। मौला किस लिए? फरमाया लियब्लुवकुम, यब्लु बला। देखिए मैंने बलो बलो बला, अल्लाह फरमाता है हमने मौत और जिंदगी बनाई इसलिए ताकि हम तुम्हें आजमाएं, ताकि हम तुम्हें, जरा पढ़ो भाई, ताकि हम तुम्हें, माशाअल्लाह जीते रहे। अगर ये गुफ्तगू अगर ज़हन में है तो अगर ये आयत सामने ज़हन में होगी तो बात समझ आएगी। ताकि हम तुम्हें, क्या आपने गौर किया कि आजमाइश हो के रहेगी? आजमाइश हो के रहेगी। अच्छा अब एक और बात समझिएगा, अगर ये समझ आ गई तो एक और समझिएगा। देखिए मैंने करबला तक लेके जाना, करबला ऐਵੇਂ बयान नहीं होती, हजरत शब्बीर ऐਵੇਂ बयान नहीं होती, इमाम हुसैन ऐਵੇਂ बयान नहीं होती। इमाम हुसैन को बयान करने के लिए कुरान की फिक्र जरूरी है। भाई ऐसे ना बोलो, जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह। अब जरा एक बात और समझिए, बला हम क्या पढ़ रहे हैं? सारे बोलो बला। क्या पढ़ रहे हैं? माना, माशाअल्लाह आजमाइश। अच्छा अब एक लफ्ज, अब एक कानून जरा ज़हन में रखिएगा कुरान का। कुरान में हर लफ्ज का माना हर जगह पे एक नहीं होता, माना सियाक़ सबबाब के एतबार से होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही माना हो। खैर मैं मिसाल देता हूँ, अगर अल्लाह सूरह फातिहा में फरमाए गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये दल्ला लफ्ज अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे बुरे लोग हैं। अगर यही लफ्ज दल्ला मुहम्मद के साथ आए तो फिर माना बुरे लोग नहीं है, माना फिर, इसका मतलब है कुरान में हर जगह पे माना एक जैसा। जरा पिछले बंदे भी कुरान पढ़ो भाई, हर जगह पे माना एक जैसा। अब मैं कुरान में से 3 आयात पढ़ूंगा, तीनों में लफ्ज बला है लेकिन माना एक जैसा नहीं। बस यही मैंने आपको यही समझाना है। सूरह साफात की तरफ चलते हैं, 37 नंबर सूरह है ये। मेरे सामने इसकी 100+ आयतें आ रही हैं। मैं किसी भी आयत पे रुकूंगा नहीं, सिर्फ लफ्ज़ बला का माना करूंगा और आगे निकल जाऊंगा। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 80-85 साल उम्र हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, औलाद नहीं हो रही, घरवाली परेशान हुई। जब हाजरा परेशान हुई, आप फरमाते हैं वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, ऐ हाजरा परेशान ना हो, मैं अभी अपने रब की तरफ जाता हूँ। हाजरा फिक्र ना कर, ज़ाहिबुन मैं अभी जाता हूँ रब की तरफ। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूछता हूँ, जहाँ से खलील चले हैं वहाँ पे रब कोई नहीं। मैं कैसे बात करूँगा, आप सोए हुए हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ से खलील चले हैं, आप भी फरमाते हैं ज़ाहिबुन मैं जाता हूँ, जहाँ से चले हैं वहाँ पे रब कोई नहीं है।
ہے، لیکن ایک خاص مقام کے پہ جا کے دعا کر کے خلیل نے بتا دیا کتنے کتنے رب نیڑے ہو کے سنتا ہے. نہیں مجھے پتہ ہے میں سمجھا نہیں سکا، میں سمجھاتا ہوں. اگر ڈیرہ غازی خان بیٹھ کے دعا کرے تو بات اور ہے، اگر بغداد بیٹھ کے کرے. اچھا نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اگر ڈیرہ غازی خان بیٹھ کے دعا کرے تو بات اور ہے، اگر کربلا بیٹھ کے کرے. اچھا نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اگر ڈیرہ غازی خان بیٹھ کے دعا کرے تو بات اور ہے، اگر مدینے بیٹھ کے کرے. یہ مطلب ہے کتنے رب جی نہیں لکھیا تھا یہ گل ہے نا، تمہیں پیغام نہیں پہنچتا پیا. کتنے رب نہیں تمہیں پتہ ہی کوئی پچھلا جملہ میں کی آخیا ہے. کتنے رب نیڑے ہو کے سنتا ہے، کتنے رب نیڑے ہو کے سنتا ہے. اب آپ فرماتے ہیں گھبرانا، میں ابھی جاتا ہوں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. اب خلیل نے بات کی، ربی حبلی من الصالحین. حضرت خلیل نے دعا کی اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. تو صالح پتر منگیا ہے، اسی تینوں غلام پتر دیا. اب ذرا غور کرنا، بیٹا گود میں آیا. اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی. چلتے پھرتے بیٹے کو دیکھ کے ابراہیم فرماتے ہیں قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. بیٹا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے نے جواب دیا بابا چھری اٹھانے والی بات کریں، بابا آپ اللہ کا حکم پورا کرنے والی بات کریں. اب ذرا آگے سنیے گا. فلما اسلم وتلہ للجبین. جب چھری اٹھائی اور سر تسلیم خم کیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم. ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے انا ھذا لہو البلاء. بلا بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی. اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتا ہے اے خلیل یہ آپ پہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ آپ پہ بہت بڑی. یہاں پہ بلا کا معنی شاباش، یہاں پہ بلا کا معنی آواز کا میں نہیں آگے چلوں گا. یہاں پہ بلا کا معنی پچھلے بندے چپ کیوں ہیں؟ یہاں پہ بلا کا معنی دیکھیں میرے ساتھ آپ بولو گے تو میں کوئی باتیں آپ سے کر جاؤں گا، اگر چپ رہو گے تو کچھ نہیں ملنے والا. یہاں پہ بلا کا معنی آزمائش. اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آتی اب رکنا. یہی بلا لفظ سورہ بقرہ میں بھی ہے، رک کے سننا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یاد کیجئے جب ہم نے نجات دی آپ کو فرعون والوں سے. اب وہ فرعون کرتا کیا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب. فرعون تمہیں بہت بڑا عذاب دیتا تھا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم. فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم. اور فرعون تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. لڑکے ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑتا تھا. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وفی ذالکم بلا. بلا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ نے تمہیں اس کے اس عذاب سے نجات دی، یہ تم پہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ تم پہ، یہاں پہ بلا کا معنی واہ کیا بات ہے. یہاں پہ بلا کا معنی بد نصیب زبان چپ ہے. یہاں پہ بلا کا معنی پچھلی آیت میں بلا کا معنی آزمائش جیتے رہے. یہاں پہ بلا کا معنی نعمت. اب اور میں تیسری آیت پڑھوں، روک کے سننا. سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. ہم نے تمہیں زمین پہ مختلف جماعتیں بنایا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ. تم میں سے کچھ نیک ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. اور تم ہی میں بد ہے. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ. بلونا بلا 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 وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ سَيِّئَاتٍ. اس لیے تاکہ ہم دیکھیں تم میں کون محنت کرتا ہے اچھائیوں میں اور برائیوں میں. یہاں پہ بلا کا معنی محنت شاباش. یہاں پہ بلا کا معنی لو جی اب آخری بندے تک ذرا تینوں معنی کرو. ایک آیت میں بلا کا معنی آزمائش، دوسری میں محنت، اور تیسری میں نعمت. آزمائش محنت نعمت. ایک آیت میں بلا کا معنی آزمائش، ایک میں محنت، ایک میں نعمت. آزمائش محنت نعمت، آزمائش محنت
نعمت، آزمائش، محنت، نعمت. اب میں جملہ عرض